وقت گزاری کے لیے جنگ بندی قبول نہیں، فتنہ الخارج کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ افغانستان کو جنگ بندی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ افغانستان کے ساتھ جائز شرائط پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ افغانستان نے دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ حالیہ واقعات سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا افغانستان کی درخواست پر سیز فائر ہوا، افغان جارحیت پر پاک فوج کو جواب دینا پڑا، اب بال افغانستان کی کورٹ میں ہے۔ افغانستان سے بھائی چارے کا رشتہ برقرار رکھیں گے۔ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ماضی کی حکومت کی دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی۔ کچھ لوگ غزہ معاملے پر سیاست کرنا چاہ رہے تھے۔ جب غزہ میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں تب وہ لوگ کہاں تھے؟ فتنہ الخارج کی سیز فائر کا فائدہ اٹھا کے دراندازی کی ناکام کوشش، پاک فوج کی کامیاب کارروائی۔ 84 خارج ہلاک مہمند میں آپریشن خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا، جس میں خارج کے بڑے گروہ کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی کے دوران کئی خارج زخمی۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹوں جاری رہا۔ فوٹیج میں آپریشن شروع ہونے سے پہلے خارجیوں کی موومنٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ خارج افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں سر انجام دینے آئے تھے۔ ISPR کے مطابق سپین وام میں 18 خارج ہلاک ہوئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ ہوئے۔ جنوبی وزیرستان میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارج ہلاک۔ بنو میں ہونے والے آپریشن کے دوران بھی 8 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ خارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ملاقات، اہم سیاسی اور ملکی معاملات پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ملاقات میں موجود۔ پیپلز پارٹی وفد میں راجہ پرویز اشرف اور شہری رحمان بھی موجود تھیں۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات، پنجاب حکومت کے حوالے سے تحفظات پر بات چیت، دونوں جماعتوں کا پہلے کی طرح مل کر چلنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ MQM کے وفد کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات۔ افغان جارحیت اور پاک افغان جھڑپوں کے باعث افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی تعطل کا شکار، ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارت معطل۔ نویں پاک افغان سرحدی گزرگاہ کھولنے کا منصوبہ بھی منجمد ہو گیا۔ FBR نے کراچی کی بندرگاہوں سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ترسیل عارضی طور پر معطل کر دی۔ تمام ٹرمینلز کو گاڑیوں پر لوڈ کیے گئے کنٹینرز آف لوڈ کرنے کی ہدایت۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تمام گیٹ پاسز منسوخ کر دیے گئے، ترسیل روکنے کا حکم جاری۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے تمام ٹرمینل سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی کلیئرنس روک دی ہے۔ تمام کنٹینرز ٹرمینل سے گاڑیوں پر لوڈ کنٹینرز کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ پابندی آئندہ احکامات تک برقرار رہے گی۔ دوسری جانب حالات خراب ہونے پر افغان عوام اپنی حکومت کے خلاف بھڑک اٹھے، پاکستان کے ساتھ تجارت کھولنے کا مطالبہ کیا۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے تاریخی فیصلے۔ اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے مقدمات دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ پولیس افسران کی شہادت اور سرکاری املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں اور کارکنان کو 4تھ شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے ضبط کر کے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت ترین کارروائی ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا 1 ماہ میں غیر قانونی اسلحہ جمع کروانے کا الٹیمیٹم۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ مقرر۔ پنجاب میں نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ اسلحہ فروشوں اور ڈیلرز کے اسٹاک کا معائنہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ پنجاب حکومت کا افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ غیر قانونی مقیم رہائشیوں اور ان کے کاروباروں کے خلاف کامبنگ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا تیار اور وسل بلیور سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ اطلاع دینے والے کا نام مکمل رازداری میں رکھا جائے گا۔ غیر قانونی مقیم افراد کو فوری طور پر ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ مذہبی جماعت کے احتجاج میں شامل افراد کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری، مزید 326 ملزم گرفتار۔ پنجاب بھر میں گرفتار ملزمان کی تعداد 3400 سے بڑھ گئی۔
پنجاب حکومت نے گرفتار ملزمان کے خلاف کیسز کی مؤثر پیروی کے لیے 2 سینئر وکلاء رانا شکیل احمد خان اور چوہدری خالد کو اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کر دیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ دونوں وکلاء انسداد دہشت گردی عدالت اور لاہور ہائی کورٹ میں صوبائی حکومت کی نمائندگی کریں گے۔ مذہبی جماعت کے مظاہرے، دھرنے اور پرتشدد احتجاج کے دوران پولیس کا بھاری نقصان۔ 2016 سے 2025 تک کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ پرتشدد مظاہرین نے پنجاب بھر میں 11 پولیس ملازمین کو شہید کیا۔ پتھراؤ، ڈنڈوں اور فائرنگ سے 1648 ملازمین زخمی ہوئے، 69 ملازمین مستقل معذور ہوئے، 202 شدید زخمی اور 1194 معمولی زخمی ہوئے۔ مظاہرین کے تشدد سے 16 شہری جام بحق، 54 شدید زخمی، 97 گاڑیاں مکمل ناکارہ اور 2 گاڑیاں جلا دی گئیں۔ پولیس کی 10 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ 305 مقدمات دہشت گرد دفعات اور 480 دیگر دفعات کے تحت درج۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کر سکے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، سب سے پہلے پاکستان پھر باقی چیزیں آتی ہیں، پرامن احتجاج آپشن موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کابینہ سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت کو اڈیالہ جیل میں داخلے سے روکا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ دینا غیر مناسب ہے۔ آج ملاقات ہمارا قانونی اور آئینی حق تھا۔ تحریک انصاف کی پالیسی ڈیلیور کرنا نہیں، انتشار پھیلانا ہے۔ خیبر پختونخوا بیڈ گورننس، کرپشن اور دہشت گردی کا مرکز بن چکا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بیان میں کہا کہ جس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں دہشت گردی عروج پر ہے۔ حکومتیں تبدیل کرنے کے علاوہ اس جماعت کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کا خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سعودی وزیر خارجہ کا استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار کا سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر۔ نائب وزیر اعظم کا علاقائی اور بین الاقوامی امور پر قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق شہید کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ صدر زرداری نے شہید کے بلندی درجات اور اہل خانہ کے صبر جمیل کے لیے دعا کی۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، پاکستانی قوم بھارت نواز فتنہ الخوارج دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے متحد ہے۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ملک میں امن کے قیام کے لیے شہداء کی قربانیاں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا دورہ امریکہ، واشنگٹن میں سعودی ہم منصب محمد عبداللہ عبدالعزیز سے ملاقات، پی آئی اے اور ہوائی اڈوں کی نجکاری پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب کی امریکی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے سی ای او سے بھی ملاقات، تیل اور گیس، معدنیات، زراعت، آئی ٹی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ آذربائیجان کے نائب اول وزیر خزانہ سے ملاقات میں منصوبہ مضبوط معاشی اور تصویراتی تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر خزانہ کی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے اعلیٰ انتظامیہ سے بھی ملاقات، پاکستان اور بینک کے دیرینہ شراکتی تعلقات کو سراہا۔ وفاقی حکومت کا غیر ملکیوں کو نیا بزنس ویزا جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ ذرائع کے مطابق نئی مجوزہ پالیسی کے تحت پاکستان میں کاروبار کرنے والوں کو ملٹیپل ویزے جاری ہوں گے۔ نئی پالیسی سے افغان شہری بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ افغان شہری پاکستان میں کاروبار کر سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے کہا کہ آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس، کہا میں اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ بھارت اور پاکستان جوہری جنگ کے بہت قریب تھے۔ میں نے کہا جنگ نہ روکی تو 200% ٹیرف لگا دوں گا۔
पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अब यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सदर से कहता हूं जारहियत बंद करें। पुतिन को यूक्रेन से मुताल्लिक डील करना होगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुझे रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया। हमास को जंग बंदी मुआहिदे पर अमल करना होगा। हमास मुआहिदे पर अमल नहीं करता तो इसराइल दोबारा लड़ाई शुरू कर सकता है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। टैरिफ हमारी सलामती के लिए बहुत अहम है। भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत ने अमरीकी दबाव पर घुटने टेक दिए। भारतीय वजारत खारिजा ने कहा है कि भारतीय कंपनियां रूसी तेल की दरामदाद में बतदरीज कमी की तैयारी कर रही हैं। आलमी मंडी में उतार चढ़ाव के बावजूद सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भारत की अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि भारत के साथ तवानाई की शराकत दारी जारी रहेगी। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका फ़ौजी मशक चिराट में जारी। पाक फ़ौज का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काज़िक फ़ौज के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक। ISPR के मुताबिक मुश्तरका फ़ौजी मशक 24 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मशक में शरीक दस्ते एक दूसरे के तजर्बात और महारतों से इस्तेफ़ादे के लिए पुरज़्म। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात वोटों की गिनती जारी है। इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में मुकाबला। सदर की सीट पर हारून रशीद और तौफीक आसिफ में 1-1 मुकाबला है। नायब सदर पंजाब के लिए मोहम्मद हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन और खालिद मसूद सिंधु मैदान में। सेक्रेटरी के लिए मियां इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम अवान आमने सामने। मुल्क भर से 4379 वकला अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। अदालतों को जबरी शादियां रुकवाने का कानूनी इख्तियार हासिल है। आईन पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा मसावात और इंसाफ की फराहमी किसी भी माशरे में बुनियादी अहमियत की हामिल है। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा है। पाकिस्तान की दुनिया में पहचान कानून से होगी। सूबे तमाम अक़लियतों के हुकूक के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का खतरनाक इमारतों के खिलाफ बड़ा एक्शन। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर लियारी और आगरा ताज में 2 खतरनाक इमारतों को गिराने के काम का आगाज। कराची में मजमूई तौर पर 540 इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है। 59 को खाली करा लिया गया। मजीद खतरनाक इमारतों को मरहलावार खाली कराया जाएगा।